پھر ایک سوال آتا ہے سلیم صاحب آتنکواد سے ریلیٹڈ. ہمیشہ جو ہے ایک تہمت لگتی ہے، الزام لگتا ہے مسلمانوں پہ، اور اکثر ٹی وی والے جو اسکالر اور یہ عالم آتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا آتنکواد سے کوئی کنیکشن نہیں. آپ کا کیا ماننا ہے اس بات پہ؟ کبھی یہ کہتے ہیں کہ آتنکوادی کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہاں جی. ہے نا، دھرم ہوتا ہے. آتنکوادی کا دھرم ہوتا ہے اور وہ کسی نہ کسی دھرم کے لیے ہی آتنک پھیلا رہا ہے. قرآن کی اگر ہم 8ویں نمبر کی سورہ میں جاتے ہیں تو 12ویں آیت کے اندر قرآن میں خود اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کافروں کے دلوں میں دہشت ڈال دوں گا. دہشت کی انگلش ٹیرر ہوتا ہے. ٹیرر پھیلانے والے کو ٹیررسٹ کہتے ہیں. تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں ٹیررسٹ ہوں اور تم ان کی پور پور کاٹ دینا. اچھا. تو اللہ اپنی امت کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم بھی ٹیرر پھیلاؤ، کاٹ دینا. تو اس کا مطلب دہشت ڈال لو، بالکل ہے نا. تو اللہ تو خود آدیش دے رہا ہے کہ میں بھی آتنکوادی ہوں، تم بھی آتنکوادی بنو. تو یہ بنے گی کیوں نہیں بھائی؟ مطلب یہ سب باتیں وہیں سے آتی ہیں بنا جہاں سے آپ دلیل کی اشارہ بات کر نہیں رہے کر رہا میں. ہیں. جو بھی بات بول رہا ہوں دلیل ساتھ میں دے رہا ہوں. اگر وہاں یہ نہیں لکھا ہوا تو میں مطلب سزا کا حقدار ہوں، مجھ پہ کورٹ کیس کرے تو آپ پھر سے واپس اسلام میں آ جائیں گے. ہاں میں 100% آ جاؤں گا. کوئی بھی آ جاؤ، بڑے سے بڑا مولانا آ کے مجھے ثابت کر دو کہ میں نے غلط بول رہا ہے. تو ایک چیز اور ہے کہ بھارت میں قریب 25-30 کروڑ مسلمان میرے خیال سے ہوں گے، اور بھی شاید. تو اگر ایسی بات ہے کہ قرآن میں آتنکوادی بننے کے لیے کہا گیا ہے تو یہ سارے کیوں نہیں بن جاتے پھر؟ ہمارے یہاں کچھ مسلمان ہیں بہت سیدھے شریف، میرے کچھ سرکل میں بھی ہیں اٹھنے بیٹھنے والے، تو وہ تو ایسا نہیں کرتے. تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ غازی ہر کسی کو بننے کا موقع نہیں ملتا. غازی وہ ہوتا ہے جو غزوہ ہند میں شامل ہوتا ہے، یعنی کہ ہند کو اسلام میں کنورٹ کرنا. ہاں غزوہ ہند بتائیے، تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیے کیا ہے یہ غزوہ ہند. ہم نے بہت سنا اس کے بارے میں. غزوہ ہند ایک طرح کا، یہ خود محمد صاحب نے ہی نام دیا ہے. ان کو انہوں نے ہر جگہ کوشش کر کے اسلام کو پھیلانے کی کوشش کی، قبضہ کرنے کی کوشش کی سبھی دیشوں پہ. بھارت پہ بھی ان کی کوشش تھی. ان کا ایک حدیث ہے کہ مجھے بھارت کی طرف سے، انڈیا کی طرف سے، ہندوستان کی طرف سے میٹھی میٹھی خوشبو آتی ہے، مجھے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کی محسوس ہوتی ہے ادھر سے. تو جو بھی غزوہ ہند میں شامل ہوگا، سنن النسائی کی 3175 حدیث نمبر ہے، جو بھی غزوہ ہند میں شامل ہوگا، پوری حدیث بتا دیتا ہوں کہ میرے 2 گٹ ہوں گے. محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے 2 گٹ ہوں گے. ایک وہ جو عیسیٰ ابن مریم کو فالو کرتے ہیں، یعنی کہ عیسائیت کو فالو کرتے ہیں، کرسچینٹی کو. ایک وہ جو غزوہ ہند کریں گے، ہندوستان کے اندر اسلام قائم کریں گے. وہ لوگ جنت میں سیدھے جائیں گے. ان کو نرک کی آگ سے مطلب نکل جائیں گے صاف صاف وہاں سے بچ کے، تو سیدھے جنت میں جائیں گے. تو یہ خود محمد صاحب کا بیان ہے. تو مسلمان کیسے دیش بھکت ہو سکتا ہے، کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ اور ہر کوئی اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ایک عمر ہوتی ہے بچے کی، جب تک وہ کچھ سمجھ پاتا ہے، جب تک وہ کچھ کرنے لائق ہوتا ہے، اس عمر تک تو وہ ہندوؤں سے دوستی بھی کرتا ہے، سکھوں سے بھی دوستی کرتا ہے، فرینڈ ہوتے ہیں اس کے سب، کیونکہ ابھی اس نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے. اب جب وہ اپنی ایج میں آ جاتا ہے، وہاں اس کو آگے سب پتہ لگنے لگتا ہے. اس کو قرآن بھی پتہ لگنے لگتا ہے، اس کو حدیث بھی دکھنے لگتے ہیں. پھر اس کے اندر وہ اسلام والا جذبہ آ جاتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو میں دوزخ میں جاؤں گا، میں مسلمان ہی نہیں ہوں، پھر اسلام سے باہر ہوں. تو اس کو کوشش کرنی پڑتی ہے. کبھی جماعتوں میں جائیں گے، آپ دیکھتے ہو نا، جماعتوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ یہی تو کام کرتے ہیں، دین پھیلانے کا کام. یہ بھی غزوہ ہند میں آتا ہے. تو یہ دین پھیلانے کا کام کرتے ہیں. الگ الگ ٹیم بنی ہوئی ہے ان کی. کوئی نرم طریقے سے کرتا ہے، کوئی گرم طریقے سے. یہ جو ISI، بوکو حرام وغیرہ وغیرہ، یہ جیسے محمد، یہ سنگٹھن یہ گرم طریقے سے، یعنی کہ مار کاٹ شستروں کے ساتھ کنورٹ کرتے ہیں. جماعتی لائن جو ہے محبت سے کنورٹ کرتے ہیں، جھوٹی تعریفیں کر کے کنورٹ کرتے ہیں. سب غزوہ ہند ہے.